احتساب نہیں بہانہ ہے؟ ہاں بہانہ ہے. تو یہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا جو انہوں نے کیا؟ وہ کیا ہوگا کہ کس نے نہیں کیا. اچھا انہوں نے کیا کس نے آج تک نہیں کیا. انہوں نے کیا لیکن ان کو سزا ہوئی تو وہ بہانہ پھر دیکھیں لوگوں نے تو, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کوٹ کرتا ہوں, آئی جی آئی میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے, جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, وہ خود کہتے کہ جی ہم نے یہ کیا. وہ اپنے پوائنٹ میں, لیکن I'm just trying to understand کہ بہانہ کس طرح ہے, تاکہ پھر میں غریزہ سے پوچھنا کہ ان کی نظر میں تجزیاتی طور پر. اور میرے نظر میں تو بہانہ یہ ہے. تو ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. کون سا ٹرائل؟ نہیں مجھے اس کا نہیں پتا, میں I was not following it, مجھے نہیں پتا. آپ کی ریڈنگ یہ ہے غریدہ. پیغامات تو بہت سارے ہیں, لیکن پیغامات سے پہلے طلعت حسین صاحب, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. چیف آف ڈیفینس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, نوٹیفیکیشن کے اگلے ہی دن ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں. کس کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں. ان کو قرار دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی تھریٹ, اینٹی اسٹیٹ اور ذہنی مریض. ایک غیر معمولی انتہائی سخت پریس کانفرنس سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے اگلے ہی دن. اور سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن باضابطہ سی ڈی ایف بننے کے بعد جو پہلا فوجی فیصلہ آتا ہے, that is about جنرل فیض حمید. So the timing is very important. اس ٹائمنگ کو آپ سامنے رکھ کے پیغام دیکھیں تو 2-3 پیغامات بہت اہم. ایک تو وہ جو سارے دن ہم بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کا اندر خود احتسابی کا نظام, ٹھیک ہے, آپ کا ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی, اس سے پہلے بھی اسد درانی کے خلاف بھی فیصلہ سامنے آیا, وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن آئی تھنک اس کی جو ایک کنوٹیشن میرے نزدیک بنتی ہے, دیٹ گوز بیک ٹو راولپنڈی سازش کیس, جس میں جنرل اکبر خان اینڈ اس وقت کے ایک سویلین پرائم منسٹر کے خلاف, اینڈ جو سملیرٹی اینڈ جو انیملیز بنتی ہیں, اینڈ آلسو دا سویلینز ور ٹرائڈ ان دا ملٹری کورٹ. تو یہ ایک پیغام ہے. خود احتسابی کا نظام تو ہم نے دیکھا ان کے خلاف سخت قسم کے فیصلے آئے ہیں, کور کمانڈر لاہور 9 مئی کے بعد, اس کے پیچھے اس کے علاوہ بھی اٹس ویری روبسٹ, بہت سخت تو مثال تو قائم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آج سارے دن رجسٹر ہو بھی گیا ہے. لیکن وہ جو آخری پیراگراف جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا رائٹلی کے بعد میں, ایک تو 1 بجے آئی پریس ریلیز, پھر اس کے بعد جو 4-5 بجے کے قریب آئی, اس میں لفظ دانستہ استعمال کیا گیا تھا. سو یہ اصل پیغام ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پیغام بلکہ یقینی طور پہ یہ عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے, اب جو ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی ملک میں, وہ یہ ہوگی کہ کیا عمران خان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں چلنا چاہیے, کیونکہ جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ کلیئرلی ہنٹ کرتا ہے ٹوارڈز 9 مئی. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کسی بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ابھی قابل احترام ہے سینٹر ہمایوں محمد صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ابھی بھی ان کے مطابق ملوث ہیں. ٹھیک ہے, آپ سیاسی بیان دیں, آپ کا حق ہے, لیکن اگر ثبوت ہیں تو چلے جائیں کسی عدالت میں. دیکھیں موئز خان بھی گیا نا, ٹاپ سٹی والا, وہ گیا سپریم کورٹ کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, جنرل فیض نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کی رانگ فل ڈوئنگ جو اس کے خلاف ہوئی وہ آج ثابت ہو گئی نا جنرل فیض کی. وہی مینشن ہے 4 کرائمز میں سے, جی افراد کو نقصان پہنچایا گیا, اس میں ابصار عالم صاحب بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ موئز خان سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ نے آگے ریفر کر دیا ادارے کو کہ جی آپ اس پہ کارروائی جو ہے انیشیٹ کریں. ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے سیاست پہ ملوث ہونے کا, عدالت میں چلے جائیں, پلی لیں, اور عدالت کو کہیں کہ جی آپ ڈائریکٹ کریں ادارے کو. اس کو بحث کو کھول عمار صاحب کوئکلی آپ کے خیال میں کیا امپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیے یہ ہم سارے لوگ بات کر رہے ہیں آخری پیراگراف کی, آخری چند لائنیں کی, لیکن اس سے پہلے جو چند لائنیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو اس کے اندر یہ بات بارہا واضح نظر آتی ہے کہ شفافیت کا ذکر کیا گیا, ٹرانسپیرنٹ تھا. دوسری بات جو واضح نظر آتی ہے کہ احتساب کا عمل ادارے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, بڑا کڑا نظام ہے. بار بار یہ اس میں یہ بات بھی کی کہ 15 ماہ یہ کیس چلا. یہ کیس ایسے نہیں ہوا کہ 2 مہینے میں کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں, چونکہ عمران خان پہ سختی آئی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا. 15 ماہ کیس چلا. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جتنی قانونی مدد ان کو چاہیے تھی وہ پورے شفاف طریقے سے ان کو دی ہے. جو وکلا چاہیے تھے, جو گواہان چاہیے تھے, جس طرح کی پروسیڈنگ وہ چاہتے تھے, وہ سب کچھ ہوا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں, یہ سارا پہلے ادارے کی جانب سے کلیئر کیا گیا. پھر اس کے بعد آگے جی آخری پیراگراف. آخری پیراگراف کی جو پہلے پریس ریلیز آئی وہ اگر آپ دکھا دیں, اور میں پڑھ دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی پلیز. تو اس میں لکھا گیا جو پہلی پریس ریلیز آئی اس کے آخری پیراگراف کے اندر کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں اس کی مداخلت کے پہلو علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی اس کے اندر 2 الفاظ کا اضافہ کیا گیا, بلکہ 3 جملہ تبدیل ہو جاتا ہے. مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے, یہ جملہ وہی ہے جو پہلے تھا, یہاں سے تبدیل ہوتا ہے دانستہ طور پر. اگلا جو جملہ ہے وہ وہی ہے, ایک لفظ تبدیل ہے, سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا. یہ باقی جملے وہی چل رہے ہیں. بالکل. اب آئیے اس کے اوپر دونوں پیراز ہمارے سامنے ہیں. جی دیکھیے اگر ہم دانستہ سیاسی اشتعال, نہیں وہ ایجوکیشن کا لفظ تو انگریزی کی پریس ریلیز میں بھی موجود ہے. دانستہ نہیں تھا, ڈیلیبریٹ نہیں, دانستہ پولیٹیکل نہیں ہے. اگر ہم ایک بڑی پکچر میں دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا,
وہ فوج کے سینے میں ایک بہت بڑا زخم ہے. وہ جس شخص نے بھی کیا اس شخص کو نہیں بخشا جائے گا, اس لیے کہ ہمارے ہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت ساری, لیکن اس میں 9 مئی نہیں لکھا ہوا, لیکن اس کا مفہوم وہی بنتا ہے کہ 2024 میں جو 10 دسمبر کو جاری کی گئی, جو 11 دسمبر کو پبلش ہوئی, اس کے اندر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں 9 مئی کا ذکر ہے. باقی اگر آپ ایک جملے میں ساری بات کو سمرائز کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے فیض حمید کے خلاف, یا وہ سارے لوگ جو باقی دیگر اس طرح کے کاموں میں انوالو تھے, یہ ان فیصلوں کی ابتدا ہے. انتہا کہاں ہوتی ہے وہ آپ اصل اس کے اوپر آئیے گا کہ ادھر سے کیوں احتساب شروع کریں. مومن صاحب نے پوائنٹ ریز کیا, ماضی میں آپ کی جماعت کہتی آئی ہے, آپ کے جو چیف ہیں پارٹی کے اور سابق پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے کے اندر باقاعدہ نام لیے, اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا جلسے پہ جو لوگ موجود تھے ان میں تھرتھلی بھی پڑ گئی, کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نام لینا ہے. نام لیے پہ ایک ہی مرتبہ نام لیا, اس کے بعد نام نہیں لیا. تو اور بھی بہت سارے شواہد ہیں, تو ادھر کیوں نہ جائیں؟ یہ دیکھیے میرا خیال ہے ایک تو سب سے پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں, یہ فوج کا ایک اندرونی احتسابی عمل تھا. اس کے اندر ایک پروسیس انیشیٹ ہوئی, چاہے وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا, چاہے وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن تھی, چاہے وہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں. اب اس عمل میں, اس پروسیڈنگ کے عمل کے اندر جو شواہد آئے, جو ڈیبیٹ ہوئی, جو بھی ڈیفینس نے اور پروسیکیوشن نے اپنے مقدمہ پیش کیا, اس کے نتیجے میں ایک کنوکشن ہوئی ہے 4 چارجز میں. اگر اس پروسیڈنگ کے دوران یا فوج کے اندرونی معاملات میں اگر وہاں پر اسی طریقے سے کسی اور شخص کے خلاف اس طرح کا کیس بنتا ہے تو بالکل احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک, اگر ان کیسز کے اندر سے ہی, اگر انہی پروسیڈنگز کی کنکلوژن کے نتیجے میں کوئی ایسی بات یہاں ہوئی ہے جس میں کوئی اور شخص انہی چیزوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے تو بالکل احتساب ہونا چاہیے. تو یہ تو جی ہم کہتے ہیں. رینا میڈ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے حوالے سے. میں بات کرنا چاہتا ہوں. بلال صاحب کے والد صاحب جو ہے نا, وہ بھی آرمی میں جنرل ہیں. میرے والد صاحب آرمی میں بریگیڈیئر تھے. مجھے بعض دفعہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ مطلب لیٹس سے جو 2IC ہوتا ہے, جیسے DGISI ہے, ہاؤ کین ہی ڈو دس تھنگ وداؤٹ دی انفارمیشن آف دا چیف آف آرمی اسٹاف؟ ان کا ڈائریکٹ جو چین آف کمانڈ میں نا وہ رسپونڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو. جی بالکل, دیکھیں وہ ان کو انفارمیشن وغیرہ ہوتی ہے, لیکن ڈائریکٹ اپوائنٹ بھی ان کا جو ہوتا ہے نا, دیٹ از ود کنسلٹیشن آف دا چیف آف آرمی اسٹاف. اور ایک سیویلین بھی DGISI بن سکتا ہے, وہ پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے. نہیں, وہ دیکھیں اس میں تو چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی سیویلین کی, لیکن پرائم منسٹر. چلو ٹھیک ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن میں آپ کو رفلی ایک بتا رہا ہوں, اس طرح ہوتا ہے. میں اگر DGISI ہوں, میں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہوں, لیکن میں اپنے باس کو ان پکچر رکھوں گا. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. مے بی آئی ایم رانگ, بٹ دس از واٹ آئی وڈ انڈرسٹینڈ. But you respect the boss is the prime minister for the DGISI. That's how it goes. ویسے تو پرائم منسٹر از دی ایکچوئل باس فار ایوری ون. لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. نہیں, مجھے نہیں پتا. اچھا, کہنا میرا پوائنٹ ہے کہ جنرل باجوہ بھی اس پہ آن ریکارڈ ہیں کہ جنرل فیض بہت سے ایسے کام کرتے ہیں, بیکاز ISI از ناٹ جسٹ اے سنگل آفس کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بلڈنگ ہے تو وہاں پہ آفس چل رہا ہے. اٹس اے کمپلیکس نیٹ ورک, اینڈ آف کورس یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ رائٹلی کہ دے بائی بک رسپونڈ اینڈ دے بائی بک آر آنسریبل ٹو دا پرائم منسٹر ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. لیکن جنرل باجوہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ جنرل فیض بہت سے ایسے کام کر رہے تھے جو ان کی جان پہچان سے, یا وہ ان سے لا علم رکھ کے عمران خان کے ساتھ مل کے بہت سے کام ایسے کرتے جو جنرل باجوہ کو بھی علم ہوتا تھا. اینڈ آلسو اٹس آلسو آن ریکارڈ کہ بھائی اس کلیم کو آپ سائڈ پہ رکھ دینا. مانے پھڈا جنرل باجوہ سے کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے. کس کے لیے؟ جنرل فیض کے لیے. کیوں؟ جنرل باجوہ سے تو پھڈا نہیں کیا تھا نا کہ آپ سٹے کریں. پھڈا تو جنرل فیض کے ساتھ کیا تھا. ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ مسئلہ وہ سم تھنگ ہے, مسئلہ وہ جنرل فیض. بات کرنے دیں. ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ DGISI کون اپوائنٹ کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر. اچھا, ان کنسلٹیشن ود. نہیں, وہ تو میں نے کہا تھا. آپ نے کہا تھا نا ان کنسلٹیشن ود, تو اپنی بات پہ سر قائم تو رہے نا. ان کنسلٹیشن ود کیوں وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کو 2 دفعہ کہاں تک بلایا تھا؟ اپنے گھر تک. کہاں تک؟ جی, کہاں تک بلایا تھا؟ کافی جگہ تک بلایا تھا. آپ بات کریں سارے سوال میرے سے کر رہے ہیں, میں تو جواب کے لیے آپ کو بلایا. نہیں, میں ذرا یاد دہانے کے لیے, میں جواب دے سکتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی قوم کی یاد دہانے کے لیے. اگر میں پرائم منسٹر ہوں, جنرل فیض کو سسٹین کون کرنا چاہ رہا تھا؟ کون کہتا ہے کہ آپ ISI کو بلڈنگ کو ہیڈ کوارٹر کو کور بنا. غریدہ جی, الاؤ می, اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میرا پریروگیٹو ہے
کہ میں نے اس بندے کو بنانا ہے، میں چیف آف آرمی اسٹاف کو کہوں گا میں نے اس کو بنانا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف مجھے کہتا ہے آپ اس کو نہیں بناؤ گے، میں کہوں گا میں کیوں نہیں بناؤں گا؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، آپ آرمی کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، باقاعدہ فائلیں بنتی ہیں، رپورٹس بنتی ہیں، ایسسمنٹس بنتی ہیں، سینیورٹی کی لسٹیں شیئر ہوتی ہیں. It's still my prerogative نا، it's still my prerogative نا. اگر دیکھیں اگر وہ ان 3 یا 4 بندوں کے لسٹ میں نہ ہو اور میں 15 کے لسٹ میں آخر کو ضیاء الحق کو بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیں باجوہ صاحب خود بھی، باجوہ صاحب اس لسٹ میں نہیں تھے جس میں بننا چاہیے تھا، بن گئے. باجوہ صاحب اس لسٹ میں نہیں تھے، بن گئے. مطلب لیکن پہلے نہیں تھے، پروگیٹو تھا، بنا دیا. وہ خواجہ صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ جی. سو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پارٹی کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، اگر وہ جنرل فیض کو بنانا چاہتے تھے تو ان کو بنا دینا چاہیے، بنا سکتے تھے. وہ پریروگیٹو ہے نا. اگر ترجیح تو وہی تھی نا آپ کے. if it is a prerogative of a prime minister then why not? نہیں سر، this is a classic example of Pakistan Tehreek-e-Insaf taking U-turns and trying to divert the debate. The debate was، آپ نے کہا کہ ہمارے جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں تھا. تعلقات نہیں ہیں، تعلقات نہیں ہیں. میرے سامنے آپ 4 بندوں کے نام آتے ہیں، میں بلال کو بنا دیتا ہوں. I think he is a young man. حالانکہ he is the future. He is the future of Pakistan. عمران خان کا تعلق جنرل فیض کے ساتھ تھا. Unfortunately ہمارا آج کل جو فیوچر ہے، اینکرز کی تمام تر فراخ دلی کے باوجود میں آپ سے گزارش کروں گا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا. آپ کو بھی پتا ہے. لیٹس ٹاک سبسٹنس آن دس. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے. نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کا جلسہ سب کو یاد ہے، انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب دونوں کے نام لیے، لیکن گریجولی ہم نے دیکھا کہ ان کی تقاریر میں سے، ان کے پروٹیسٹ میں سے، ان کی ایجیٹیشن میں سے جنرل باجوہ کا نام غائب ہونے لگا اور جنرل فیض حمید کا نام زیادہ پرومنٹ ہوئی. جس انٹرویو کا آپ نے ذکر کیا مریم نواز کے ساتھ بھی، اس میں بھی جنرل باجوہ کا ذکر نہیں ہوا تھا اور جنرل فیض حمید کا ذکر ہوا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب جنرل فیض حمید کا نام اس حوالے سے کہ ان کا کورٹ مارشل کوئی کر سکتا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، نام لینا مشکل ہے. تو مجھے کچھ چینج ہوا ہوگا نا. یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ تبدیلی جو ہے. مجھے جو بات جو پسند آئی ہے پچھلی 10 منٹ کی ڈیبیٹ میں وہ یہ ہے کہ ایک چیز تو ہم نے اسٹیبلش کی ہے کہ عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب اس چیز میں، ان جرائم میں شامل تھے. کس طرح ہم نے اسٹیبلش کی؟ سر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ تیسرا بندہ یہ تخیل کی اڑان ہے، یہ کیا ہے؟ ہم نے کس طرح نہیں یہ بات ابھی یہی تھی کہ وہ 2 تو تھے ہی، تیسرا کوئی تھا یا نہیں تھا. آپ نے بات تو یہی چلی ہے نا جی پچھلے 10 منٹ سے اس ٹاک شو میں. تو ایک چیز تو جو ہم کہتے آئے، چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن تھا، چاہے وہ ہماری لیڈرشپ کی وکٹمائزیشن تھی، چاہے وہ رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا بھونڈا کیس تھا، چاہے وہ ٹھاٹھے مارنا تھا اس ٹائم پر، مطلب کہ جو I don't want to go into it again and again، مگر خیر یاد کرانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ہوا اور سب کچھ کے اوپر بہت ہی ایک ایروگنس اور ہیوبرس کے ساتھ اس ٹائم پہ خان صاحب نے یہ سارے کام کیے اور ان کے ساتھ ساتھی موجود تھے. اور ہم تب بھی کہتے تھے کہ یہ ایک شخص جو میرے خیال سے ادارے سے ہٹ کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا پر یہ کام کر رہا تھا، اس شخص نے یہ کام کیا. اب آگے جو آپ نے آخری پیراگراف کی بات کی، اب it is to be seen whether this refers to 9th May or not, it remains to be seen. مگر اگر ان نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کام کیے ہیں اور جاری رکھے ہیں، اور دیکھیے 9 مئی کی جو بات عمار صاحب کر رہے تھے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ابھی تک اس بات کی، اب ان کو نا کچھ چیزوں کو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ویئر یو آر کراسنگ اے لائن ویئر اٹ از نو لانگر پالیٹکس، اینڈ دے ہیو ڈن دس ٹائم اینڈ اگین. 9th میں ڈی چوک پر قبریں کھودنا، یا آپ سائفر پر نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنا، یا آپ IMF کو چٹھیاں لکھنا، یا بار بار اپنی افواج کے خلاف ایک بیانیہ چلانا. ابھی بھی میں طلعت صاحب یہ پڑھ نہ دیجیے گا پلیز. نہیں، یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ، وہ میں دیکھ رہا، یہ ابھی 9 دن سے قائم ہے. یہ زبان مطلب کہ ابھی بھی قائم ہے. یہ جس شخص کو پی ٹی آئی لیڈر مانتی ہے، یہ اس شخص کی ایک زبان، آج یہ اس کا لاسٹ میسج ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی باتیں نہ کریں. آپ اگر اپنے ٹویٹ کے اندر یہ کہیں گے کہ ہماری افواج کا سربراہ ایسا ہے، اور آپ کہیں گے کہ دہشت گردی کی ذمہ داری بھی آپ اپنے افواج پہ ڈالیں گے، اور آپ کہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات جان بوجھ کر بھڑکائے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہ سمجھا جائے کیا سمجھا جائے؟ اور ایسی سٹیٹمنٹ طلعت صاحب جس کو پی ٹی آئی کے لوگ آج بھی ڈسون نہیں کر رہے، یہ قائم بھی ہے اور اس کو ڈسون نہیں کر رہے. یہ کیس جو ہے اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں نہیں ہے. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا کیس. لیکن اس کو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. آج کی پریس ریلیزز کے اندر نہ عمران خان کا نام ہے، نہ پی ٹی آئی کا نام ہے، نہ 9 مئی کا ذکر ہے. لیکن ذکر صرف یہی ہو رہا ہے کیونکہ آخری پیراگراف سے آنے والے دنوں کی ہیڈ لائنز بنتی ہے. ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ وہ کیا امکان ہے
کہ یہ معاملہ سیاسی پینڈورا باکس میں تبدیل ہو جائے؟